میرے فتوے مولوی لاندے نے 25 لاکھ ہو گیا 26 لاکھ ہو گیا یار میں منگیا تھوڑے تو دسو تسی اج میں نظرانہ منگیا کہ مینوں پیسے دیو یہ سڑدے نے پتہ نہیں کیوں میرے دی سمجھ تو باہر ہے اللہ انہاں نوں ہدایت دے خدا دا واسطہ ہاتھ جوڑے نے کوئی ہور کام کرو نعت خانہ تو ٹلو کوئی ہور لوکاں نوں ہدایت دیاں گلاں سمجھاؤ نعت خانہ تو جنوں تقریر نہیں آندی نعت خانہ دے خلاف شروع ہو جائے دوستو ساڈا قصور کی الیاس قادری صاحب نے طاہر القادری صاحب نے بابا ریاض شاہ نے بابا عرفان شاہ نے جیڑا بھی رسول اللہ دا غلام ہے اسی اون دے نوکر اسی اونوں سلوٹ مارنا جیڑا بھی یا رسول اللہ کہندا باقی ہائی لیول تے انہاں دے اپنے اختلافات ہیں شہباز قمر فریدی صاحب ہیں انہوں نے بڑی محفل میں جناب انہوں نے ہم سے مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ان مولویوں کو تو تقریر کرنا بھی نہیں آتی ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ ہمارا نام نہ لیں آپ کہ تقریر کرنا نہیں آتی کوئی اور کام کرو ہمارے کام بڑے الحمدللہ بہت کام کرتے ہیں ہم تقریر بھی کر لیتے ہیں تدریس بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور آپ جیسوں کو انشاءاللہ ہم رستہ دکھائیں گے اور شریعت کا جب کوئی آئینہ دکھاتا ہے تو پریشان ہونا نہیں چاہیے بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمارا کام کیا ہے شہباز قمر صاحب امیر معاویہ پاک کی منقبت پڑھیں یہ سارے نعت خوان پڑھیں اللہ کی قسم 2 ہاتھوں سے سلوٹ ماروں گا ایسے ہاں جی بالکل 2 ہاتھوں سے سلوٹ لگاؤں گا جنتی اچھا جی یہ ماشاءاللہ جی شہباز قمر فریدی صاحب عبدالرؤف روفی صاحب شہزاد انیف صاحب نور سلطان صاحب صدیقی احمد علی حاکم صاحب شکیل اشرف صاحب صابر سردار صاحب تو یہ سب جو ہیں وہ منقبت امیر معاویہ پاک ضرورت کے باوجود نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کہیں گے پھر حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نامور شخصیت ہیں جن کا نام ہے شہباز قمر فریدی صاحب تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی پچھلے دنوں میں 25-26 لاکھ والی تو وہ کسی اور پیرائی میں تھی لیکن وہ کہیں اور لے گیا اس بات کو اس کی ایک ویڈیو آئی سامنے تو مجھے آپ نے بھیجی تو اس میں اس نے بات کی میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ مولوی لوگ فتوے لگاتے ہیں اچھا پہلے نمبر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر فتوے لگاتے ہو 25 لاکھ لے گیا 26 لاکھ لے گیا تو میں نے نذرانہ مانگا ہی نہیں مجھے اتنے دو میں فی الحال کہتا میں نے مانگا ہے بھائی تو یہ جواب تو میں نہیں دے سکتا کہ بھائی اس نے نذرانہ مانگا ہے انہوں نے کہ نہیں مانگا ہاں یہ بانیین محفل جو ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے جواب دیں کہ کبھی نذرانہ مانگا یا نہیں مانگا اگر مانگا ہے تو کتنا مانگا ہے 5-10 ہزار نہیں جواب کتنا ہی آپ کو پتا ہوگا سب کو جی آگے کہتا ہے کہ علی کے ملنگ ہیں ہم علی دے رہے ہیں اور تم بھی ان کے ملنگ ہو ہم بھی ان کے ملنگ ہیں واہ واہ سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ سڑدے پتہ نہیں میرے کو کیوں نے مجھے سمجھ نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جناب پھر کہتے ہیں کوئی اور کام کرو لوگوں کو ہدایت کا بتاؤ نعت خوانوں کو چھوڑ دو اور بھائی یہ تو بتاؤ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جناب جو لوگ سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ بتائیں کہ کیا نعت خوانوں کے پیچھے ہم کبھی پڑھے ہیں ویسے الحمدللہ رب العالمین ہم خود نعت پڑھنے والے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ثنا کرنے والے ہیں اور بڑے بڑے نامور نعت خوان ہیں ماشاءاللہ نعت خوانی کرتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بالکل ان کے چہرے سے بھی ان کی جناب حیت سے بھی لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی جناب پابند شرع ثنا خوان جا رہا ہے لگتا ہے کہ نہیں لگتا لیکن تم پہ اعتراض اٹھا کیوں ہے اس کو تو سوچو کہتے ہیں نعت خوانوں کا پیچھا چھوڑ دو لوگوں کو ہدایت کا بتاؤ کہ کیا یہ نعت خوان جو ہیں ان کی ہدایت ان کو نہیں ہونی ہے ان کو ہدایت کا نہیں بتایا جائے گا ان کو بتانا زیادہ ضروری ہے آپ پوچھیں گے کیسے کیونکہ یہ تو بیان سنتے ہی نہیں ہے ایسے ہے کہ نہیں ہے اے جی اگلی محفل کا ٹائم ہے میں ذرا جا رہا ہوں سبحان اللہ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ہاں جس کی مجبوری ہو جا سکتا ہے بادشاہ نعت خوانوں سے ہمارا کلام ہی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اللہ خوش رکھے میں صرف ان نعت خوانوں کی بتا رہا ہوں جو پیشہ ور ہیں کہتے ہیں ہدایت جو ہے نا وہ نعت خوانوں کو خدا کا واسطہ چھوڑ دو لوگوں کو ہدایت بتاؤ کہ نعت خوان جو ہے ان سے شریعت قلم اٹھا ہوا ہے جو مرضی کریں اور بھائی ہم تمہیں ابھی نہ سنائے تو کدھر سنائے ہماری تقریریں ختم ہو جاتی ہیں لیکن نعت خوان اس کے اندر بہت سارے ایسے جو اٹھ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں قرآن و حدیث سناتے ہیں ہوتے ہی نہیں کہتے ہیں جناب اگلی محفل پہ ٹائم دیا ہوا ہے نعت خوانوں کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے یہ ممبر رسول پر آ کر مائک سنبھال کر لوگوں کا وقت لے رہے ہیں ہدایت ہوگی تو کچھ آگے لوگوں کے پلے پر آگے پھر کہتے ہیں جن کو تقریر نہیں آتی وہ نعت خوانوں کے خلاف شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں جناب محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ہزاروی آپ کا میں نے فتویٰ پڑھ کے سنایا سنانے والا میں تھا فتویٰ ان کا تھا
جن کو تقریر کرنا نہیں آتی. اگر آپ کی مراد مفتی منیب رحمان صاحب ہیں تو انہوں نے تو ہزاروں کو سکھائی ہے تقریریں کرنا, انہوں نے تو ہزاروں لوگ تیار کیے ہیں. اور اگر آپ کی مراد بندہ خدا خود ہے کہ تقریر کرنے نہیں آتی تو آپ نے میری تقریریں سنی کتنی ہیں یہ تو بتاؤ. لیکن آپ کی طبیعت کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محفل آپ رکھو, تقریر ہم کریں گے انشاءاللہ. اور تقریر ہم کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے ہم تقریر کرتے ہیں تو پھر تقریر ہوتی ہے, اس کا حق ادا ہوتا ہے. ہم کنجوسی نہیں کرتے ہیں. کیوں جی, تقریر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم تقریر کرتے ہیں اور اچھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کا فضل ہے, تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں. جن کو تقریر بھی نہیں کرنا آتی وہ نعت خوانوں کے خلاف شروع ہو جاتا ہے. او خدا کے لیے دوسرا رنگ نہ دو بات کو. ہم نعت خوانوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم خود نعت خوان ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی, سارے نعت خوان ہیں. صرف ان کے اس خلاف شرع جو اعمال ہیں ہم ان کے خلاف ہیں, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کے اپنے اختلافات ہیں. اچھا جی, وہ آخر میں پھر نعرہ لگاتا کہتا ہے جناب ہم تو سب کو ماننے والے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے جناب بابا الیاس صاحب زندہ باد, بابا عرفان صاحب زندہ باد, تے بابا ریاض شاہ صاحب زندہ باد, تے بابا طاہر صاحب زندہ باد. یہ نعرے لے کر نا تو وہ فلانا بابا زندہ باد, فلانا بابا زندہ باد. اچھا اس نے نا ادھر ایسے کچھ مکس کر دیا, اس میں چند بابے تو وہ ہیں جن کا مشہور ہے کہ وہ گستاخان صحابہ ہیں, مشہور ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کا میں نام لے رہا ہوں تو سارے راضی ہو جاسن, جڑا منن والا سارے خوش ہو جاسن. اب وہ دال گلنے والی نہیں ہے, اب وہ زمانہ چلا گیا ہے, اب دور بدل گیا ہے. اب بابوں کا نام لے کے تمہیں لوگ نہیں جناب کہ بابوں کا نام لو تو لوگ پیسے دینا شروع ہو جائیں گے. نہ 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 نہ, تم جتنے مرضی نعرے لگا لو. ہاں ایک بات ضرور ہے, میں تمہیں فارمولہ بتاتا ہوں کہ تمہیں اتنے بابوں کا نام بھی نہیں لینا پڑے گا. آسان ترین طریقہ بتاتا ہوں, انشاءاللہ ڈبدی تر جاسی, ڈبدی تر جاسی. صرف شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, اور یہ سب نعت خوانوں کے لیے شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, اس دور کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہر محفل میں حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ چہارم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا آپ کی منقبت پڑھی جائے, جب ساتھ ہی بالکل متصلاً اول ملوک اسلام فاتح شام حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان کی بھی منقبت پڑھ دو ساتھ. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب میں ان کی منقبت کیوں پڑھوں جی, میں تو ان کے خلاف نہیں ہوں. اکثر کہتے ہیں نا جی میں نے کوئی خلاف بولا ہے, کوئی ویڈیو ہے میری اس کے خلاف. او بھائی آپ نہیں بولے خلاف, میں نہیں کہتا آپ منکرے امیر معاویہ پاک ہے, ٹھیک ہے ہم نہیں. مسٹر صاحب, فلانا پروفیسر صاحب, فلانا پیر صاحب, فلانے سب کی منقبتیں آ گئی ہیں. منقبت امیر معاویہ پاک کیوں نہیں آ رہی ابھی تک؟ سوال ہے نا. پھر اگلا سوال یہ کریں گے کہ نہیں اسی کیوں پڑھا. شیخ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ نے اپنی کتاب خطرے کی گھنٹی, آپ نے اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. آپ نے شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے جو روافظ کے رد میں ایک مستقل کتاب رد روافظ تحریر فرمائی ہے, ان کی اس کتاب کی لکھنے کا جو سبب ہے نا وہ یہ چند حدیثیں تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فتنوں اور بدعتوں کا دنیا میں ظہور ہو اور میرے اصحاب پر سب و شتم ہو, ٹھیک ہے جن کو برا بلا کہا جائے, تو پھر فرمایا تو عالم کو چاہیے کہ وہ اس فضا کو ختم کرنے کے لیے اپنے علم کے ہتھیار کو کام میں لائے, ماحول کو درست کرنے کے لیے اپنا علمی ہتھیار ہے وہ کام میں لائے. اور جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی, اور اس کی توبہ, اس کا فدیہ اور اس کے فرائض و نوافل درجہ قبولیت کو نہیں پہنچیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کے دور میں میرے معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بولا گیا, تقریریں کی گئیں اور بہت غلط قسم کی باتیں کی گئیں. میں ان مولویوں سے بھی سوال کرتا ہوں, ریڑی والے سے, ریڑی کا جب فروٹ چوری ہو جاتا ہے تو پوری تقریر کر دیتے ہیں جمعے میں. بجلی چلی گئی جناب بے ٹائمہ تو اس پہ پوری تقریر ہو گئی, ان کی کلاس لے لی کہ لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. لیکن امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملہ ہوتا ہے تو مولوی صاحب بھی چپ ہے اور نعت خان صاحب بھی کیوں چپ نے جی؟ تو وجہ سمجھ آ گئی آپ کو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف. میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں اتنے بابوں کے نعرے نہیں لگانے پڑیں گے, اتنا مکس اپ نہیں کرنا پڑے گا. آسان ترین طریقہ میں نے بتا دیا, مولا علی کی منقبت پڑھیں,
حضرت امیر معاویہ پاک کی منقبت ساتھ پڑھ دیں، عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا. اس دور کی یہ نشانی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس دور کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، بھلے آپ سیدنا ابوبکر صدیق پاک کی بھی منقبت پڑھ دیں، بھلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی منقبت پڑھ دیں، لیکن امیر معاویہ پاک کی منقبت ضرور پڑھیں. اور میں ان سے گزارش کروں گا جو صرف امیر معاویہ پاک کی منقبت پڑھتے ہیں، آپ مولا علی پاک کی بھی منقبت ساتھ پڑھا کریں، تاکہ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، ادھر ادھر نہ جائیں، درمیان سیدھا جنت کو جائیں. ہاں جی، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہی ہمارا دین ہے. تو باقی ہمیں لمبے پینڈوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے بات کی کہ جناب ہم کوئی ذاتی لڑائی کوئی کسی قسم کی نہیں ہے. ہاں جی، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق چار یار حق چار یا علی. اچھا جی، یہ جنتی. اچھا جی، یہ ماشاءاللہ جی شہباز قمر فریدی صاحب، عبدالرؤوف رؤوفی صاحب، شہزاد حنیف صاحب، نور سلطان صاحب صدیقی، احمد علی حاکم صاحب، شکیل اشرف صاحب، صابر سردار صاحب، تو یہ سب جو ہیں وہ منقبت امیر معاویہ پاک ضرورت کے باوجود نہیں پڑھتے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کمال ہے جی. خوش رہو جی، بڑے ذوق والے ہو ماشاءاللہ. اچھا جی، میں ایک بات بتا دوں آپ کو، مجھ سے کئی لوگ ویسے بھی پوچھتے ہیں، ابھی چند میں نے نام لے لیے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب کو بلا لوں، فلاں صاحب کو بلا لوں، فلاں صاحب کو بلا لوں. تو ایک بات میں کہتا ہوں، باشرہ نعت خان ہو، شریعت کے مطابق پڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے جی. نمبر 2، اس سے آپ نے اس دور کے تقاضے کے مطابق مولا علی پاک کی منقبت ضرور سننی ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ پاک کی بھی منقبت سننی ہے. امیر معاویہ پاک کی منقبت ہو گئی، مولا علی پاک کی منقبت خدا کی قسم دودھ کو دودھ پانی کا پانی کر دے گی. بس بالکل واضح صاف شفاف ہو جائے گا. اور جن کا بھی آپ نے نام لیا بالکل ٹھیک ہے، بالکل پڑھنی چاہیے ان کو، یہ پڑھیں، بلکہ پڑھیں. میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، یہ سارے نعت خان حضرات جو ہیں مہربانی آپ کم از کم ایک مرتبہ تو امیر معاویہ پاک کی منقبت پڑھ دینا. مختلف علاقہ جات میں توہین صحابہ ہو رہی ہے، امیر معاویہ پاک کی توہین کی گئی ہے، لیکن آپ کی زبان سے ایک بار بھی نہ پڑھی جائے تو ان جیسی عوام سوال تو کرتی ہے کہ خدا کے لیے کچھ تو بولو. ہاں جی، تو لہذا شہباز قمر صاحب بالخصوص آپ اور بالعموم سب کو میں عرض کروں گا، یہ جتنے بھی نعت خانوں کو بلانے والے ہیں، آپ اس دور کی ضرورت کے حساب سے مولا علی پاک کی منقبت کی جب فرمائش کریں، حضرت امیر معاویہ پاک کی منقبت ضرور کہیں، اور اگر یہ پڑھ دیں تو انعام مجھ سے بھی وصول کر لیں. ہاں جی، یہ پڑھ دیں تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا. اور پھر کہتا ہوں، شہباز قمر صاحب امیر معاویہ پاک کی منقبت پڑھیں، یہ سارے نعت خان پڑھیں، اللہ کی قسم 2 ہاتھوں سے سلوٹ ماروں گا ایسے. ہاں جی، بالکل 2 ہاتھوں سے سلوٹ لگاؤں گا.